نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم بنيان مرصوص. غرباً مہمانان گرامی پیارے شباب دونوں کے کپتان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بعنوان مرفع حق کے نام سے یہ جو ٹورنامنٹ ہوا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس مرفع حق کا نام اس کو کیوں پڑا ہے، اس حوالے سے ہم کیوں یہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں۔ بیسیکلی ٹھیک ایک سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعہ کو اپنے ذہنوں میں، اپنے اذہان میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کو بتانے میں اس کو زندہ رکھنا ہے، تاکہ ہم اسی طرح مرفع حق لڑتے رہیں آگے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، مئی 4 تاریخ یا 3 تاریخ کو ہندوستان نے آپریشن لانچ کیا سندور کے نام سے۔ سندور کہتے ہیں کہ جو ان کی خواتین وہ لگاتی ہے، جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہے۔ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن پہلے خود کروایا ہے پہلگام میں، اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا، جو ان کی روٹین ہے، پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تنہا ہو جائے، پوری دنیا میں تنہا ہو جائے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے وہ آپریشن لانچ کیا۔ پاکستان نے ان کو سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے فوجی ترجمان نے بار بار ان کو کہا تھا کہ نہ کریں، بلکہ ایک دن پہلے پھر 9 تاریخ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ کافی ہو گیا ہے۔ اب اگر ہندوستان میڈیا جو بھی کہے، چلائے جو بھی کہے، اب دنیا کا میڈیا بتائے گا کہ ہم نے ان کو کیسے رسپانس کیا ہے اور اپنے ٹائم پہ کریں گے۔ اور اس آپریشن کے جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، نام نہاد آپریشن لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف، تو پاکستانی ہماری فوج نے بنیان مرصوص کے نام سے آپریشن لانچ کیا ان کے خلاف۔ بنیان مرصوص کا مطلب ہوتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر آپ کو پتہ ہے، قرآن میں آیت بھی ہے کہ آپ مجاہدین جو ہیں وہ ایسے لڑتے ہیں دشمن کے خلاف جیسے کہ گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک وال ہے، ایک اسٹرانگ جو جواب ہے، ایک اسٹرانگ ریسپانس اس طرح ہماری فوج نے ان کو دے دیا ہے، جس سے ہندوستان ایسے خاموش ہو گیا۔ جو وہ بچتا تھا پہلے تو وہ زور و شور سے بچتا تھا، ہر میڈیا ان کا جو ہے نا ایسے انہوں نے پروپیگنڈے پھیلائے تھے، ایسے دعویٰ وہ کر رہے تھے، مگر ہماری اعلیٰ فوج جو ہے جنہوں نے خاموش کہتے ہیں کہ طاقت، اگر کوئی خاموش رہ کر ہوتا ہے اس کو کبھی بزدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے اس خاموشی کو ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ پاکستان ان کو کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن سے رہیں۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو پاکستانی فوج نے یہ آپریشن لانچ کر کے پوری دنیا کو ثابت کر کے دے دیا کہ ہم خاموش تو بیٹھے ہیں مگر ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم بے حس نہیں ہیں، ہم اپنے قوم، اپنے سرحد، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا صحیح جانتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اسی خوشی میں کہ ہم نے ہندوستان کو، ہماری فوج نے ہندوستان کو کیسی شکست سے دوچار کیا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی جگہ سازی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمارے پاکستان کی اور ہمارے لوگوں کی، ہماری قوم کی واہ ہو رہی ہے، صرف اس فیصلے کی وجہ سے جو اس وقت ہماری فوج نے لے لیا ہے، اس اقدام کی وجہ سے، اس جرأت کی وجہ سے، اس بہادری کی وجہ سے جو انہوں نے اس وقت وہ اقدام کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، آپ ہمارے اسلاف کو بھی دیکھیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں عزت ہے۔ یہ ہماری فوج نے جہاد کیا ہے، آپ دیکھیں، عزت دیکھیں، معیشت بھی بحال ہو رہی ہے، ہر کوئی عزت بھی کر رہا ہے۔ اور ہندوستان کے بارے میں خاص کر آپ نے سنا ہوگا، ان کا ایک بندہ بہت بڑا عالم تھا ہندوستان کا، اس کو کہتے ہیں کلہن، اور ان کی جو اس نے جو بڑے اس نے کتابیں لکھی، اور ایک بندہ ان کا تھا جس کی فلسفے کو وہ ہندوستان فالو کرتا ہے، وہ تھا چانکیہ فلسفہ۔ چانکیہ کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر دشمن کے ساتھ گلے ملو، پھر اس کی چھری گھونپو، پھر اس کی باڑی پر رو، یہ ان کا فلسفہ، اور یہ سیم اسی فلسفے کو فالو کرتے تھے۔ مگر ان کے بارے میں یہ ضرب المثل ہے،
انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا تو وہ قدموں میں ہی رہے. اور یہ اعزاز ہماری فوج کو جاتا ہے, ہمارے قوم کو جاتا ہے, کیونکہ فوج بھی اکیلے کچھ نہیں ہے جب تک ہم ساتھ انہیں ہوں. اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور ہر محاذ پہ لڑیں. پاکستان ہمارا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھے یہ قلعہ ہے, ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. اور خاص کر ہم کشمیر سے جو لوگ آئے ہیں, ہماری بقا تو ہے ہی پاکستان کی بقا میں. پاکستان کی بقا ہوگا, پاکستانی معاشی طور پہ بہتر ہوگا تو ہمارے لیے